جو ملکی سیاست ہے اس میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو اس میں تو ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو سیاسی قیدی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اور ان کو باہر آنا چاہیے، اور یہ زیادتی ہے۔ نشان لینے سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، اس طرح کسی بھی پارٹی کو آپ اگر مارجنلائز کریں گے اور اس کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو بالکل غلط بات ہے، کوئی بھی ہو، اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سیاسی میدان میں پارٹیوں کو شکست دینا، نیریٹو کے میدان میں شکست دیں، اگر آپ کے پاس کوئی طاقتور نیریٹو ہے، پرفارمنس کے میدان میں شکست دیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی سے اختلاف، نون لیگ سے اختلاف، پی ٹی آئی سے اختلاف، پیپلز پارٹی سے اختلاف، جماعت سے اختلاف، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، لیکن اس کی بنیاد پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گراؤنڈ سے ہی باہر کر دیں کسی کو اور پھر مقابلہ کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرفارمنس پہ اگر مقابلہ ہوتا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بہت مشکل میں تھی۔ اس نے جو 3.5 سال کی کارکردگی کی یا 12 سال کی اس کی جو کے پی کی کارکردگی ہے، وہ اگر پرفارمنس کے میدان میں آپ کھیلیں گے تو ایسی پارٹیاں مشکل میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو مارجنلائز کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس تو ایک طرف رہ جاتی ہے اور پھر دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، اور اگر یہ کہیں کہ جناب کرپشن کا کیس ہے تو پھر کرپشن کے کیس میں نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ مطلب وہ کون سا جیل ہے یہاں پر جو اڈیالہ سے، ان کو تو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں نا، تو ان کو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ گرفتار ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے، اور اب یہ اس میں لرننگ ہے، ان ہر کو بھی پارٹی کے ضمانت لیے مل جائے تو یہی اصل بات ہے نا۔ دیکھیں، یہ لرننگ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور آج مشکل میں ہے پی ٹی آئی، لیکن اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو پولیٹکس ہے نا، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاست دان بھی تو کچھ کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو انہی کی کیاریوں میں پھلنا پھولنا پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، سوال یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور وہ سیاسی اثر و رسوخ کیوں استعمال کر رہی ہے، پہلا سوال یہ اٹھا تھا کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ تو جہاں سے آپ سفر شروع کریں گے، یا اس سے پہلے کا سفر بھی یہ شروع کریں گے کہ لوگوں کو لا کر جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں شامل کروایا جائے اور آپ کو پاپولر بنایا جائے، اور آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ آپ خود کچھ نہ کر سکیں، تو پھر ظاہر سی بات یہی ہوتا ہے۔ اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری پارٹیاں یہ کہتی ہیں اگر ہمارے سر پر ہاتھ آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، اور ہمارے خلاف ہاتھ پڑ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد۔ اس سے باہر نکلنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہمارے مسائل سیاسی بھی حل نہیں ہوں گے اور ملک کے بھی حل نہیں ہوں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود عمران خان صاحب نے بھی پہلے یہ کام کیا تھا؟ نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں نا، خود انہوں نے اقرار کیا تھا اس بات کا کہ ہمارے تو تعلقات بڑے بہترین ہیں، ہم تو مل جل کر پورا نظام حکومت چلاتے ہیں، اور باجوہ صاحب کے تو وہ رطب اللسان ہوتے تھے نا۔ پھر باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بعد ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ اصل بات ہی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام اسٹیبلشمنٹ کو کرنے دیجیے، فوج کا اپنا ادارہ ہے، اس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دفاع کی ضرورت ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے آئینی وہ ادا کرے، سیاستدان اپنی ذمہ داری ادا کرے، بیوروکریسی اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم خود نہیں اس قابل ہوتے کہ ہم خود سے کچھ کر سکیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جب بے صبری ہوتی ہے تو انہیں سہارے چاہیے ہوتے ہیں، جب سہارا ملتا ہے تو زندہ باد ہوتے ہیں، سہارا ہٹ جاتا ہے تو مردہ باد ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی نے بھی ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کی ہے۔ نہیں، جماعت اسلامی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں، کس بات پر؟ اس بات پہ کریں گے کہ بھئی پاکستان میں امن ہونا چاہیے، یہ جو ہمارے قبائلی بیلٹ ہے پورا، اور جو مرج اضلاع ہیں، اتنے بدترین حالات ہیں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ فوجی آپریشنوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اگر ملک کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، انڈیا حملہ کرے گا، تو ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ، اس کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ تو حملہ انڈیا نے کیا ہے نا، یہ تو تھوڑی ہوگا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے اور انڈیا کو سپورٹ کریں گے۔ تو جتنا ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا، ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا، تو اس میں تو ہم سب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہوتی تو اقتدار میں ہوتی نا۔ نہیں، لیکن ماضی میں آئی جی آئی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، اور جماعت اسلامی اس کا جماعت حصہ تھی۔ اسلامی نے اگر آئی جی آئی کا وہ حصہ بنی تھی تو ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں آگے بڑھی تھی، اور ہمارے ہاں تو دیکھیں اس پر کافی گفتگو ہوتی رہی ہے، یعنی اتحادوں کے حوالے سے تو اب ہمارے ہاں یہ سوال بہت موجود ہے، اور اس وقت تو ہم نے اپنی پالیسی بالکل واضح کر دی ہے
کہ ہم کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. انٹریکشن کریں گے, بات چیت کریں گے, مشترکات پر مشترک ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اتحاد کا حصہ بن کر ہم جو ہیں وہ نان اینٹیٹیز کو اینٹیٹیز بنا دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تجربات سے ہمیں پتہ چلا کہ آئی جی آئی ہو یا باقی اور بھی جو اتحاد بنتے رہے ہیں, اس نے جماعت اسلامی اور عوام کو فائدہ اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مطلب اگر اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو نقصان ہوا ہے. جماعت اسلامی اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی, جماعت اسلامی اگر اقتدار میں نہیں ہوتی, تو یہ جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہے, وہ تو ایک نظریاتی پارٹی ہے. یہ تو پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کے نوجوانوں کا نقصان ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت کتنا بڑا کرائسس ہے. اگر جماعت اسلامی, دیکھیں میں آپ کو بالکل یہ یقین دلاتا ہوں, ان حالات میں جماعت اسلامی کے پاس اقتدار ہوتا تو ہم پیٹرول کی قیمت 55 روپے نہیں بڑھاتے, ہم لیوی کم کرتے. بالکل سیدھی بات ہے, ہم اپنی گاڑیاں چھوٹی کرتے. میں نے ابھی کراچی میں ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں, پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ آپ 1300 cc سے زیادہ ہمارا کوئی ٹاؤن ناظم استعمال نہیں کرے گا. الحمدللہ ہم اپنے آپ سے آغاز کرتے ہیں, اور ہم یہ ہم ہی کر کے دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ نقصان پاکستان کا نقصان ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اتحادوں کی ہم انٹریکشن کریں, بات چیت کریں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, لیکن پلیٹ فارم اپنا رکھیں گے اور عوام سے انٹریکٹ کریں گے, اتحاد عوام سے کریں گے, تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا.